بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے تھے جس کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، اور ہم اس کی آیت نمبر 3 سے آج دیکھتے ہیں۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، ذریت سے ہے، اسم ہے، اس کا روٹ ہے زال را۔ من حملنا، من جو ہے ہم نے من کا لفظ سیکھا تھا، حروف استفہامیہ میں آتا ہے جس کا معنی ہوتے ہیں کون، لیکن اس کا معنی کبھی کبھی ہم جو کے معنوں میں بھی آتا ہے، تب یہ ضمیر کے معنوں میں آتا ہے، اس وقت یہ حروف استفہامیہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے اس کی پہچان سیکھی تھی۔ حملنا، سوار کیا ہم نے، فعل ماضی ہے، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ معد کا لفظ جو ہے نا یہ اسم ہے، اور یہ اس میں ظرف ہے، کسی مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہیں ظرف کہتے ہیں زمانے اور مکان کے لیے استعمال ہونے والے اسم کو لی، تو یہ ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے گا۔ اور نوح جو ہے وہ بھی ایک اسم ہے، تو دو اسم مل کے کیا بن جاتے ہیں۔ اب جو اگلا اسم ہے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کس میں ہے، حالت جر میں ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ تو اصل میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل یہ کون تھے، اصل میں یہ اولاد ہیں گے جس کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی کہ انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم کوئی نئی چنی ہوئی قوم نہیں ہو کہ تم آسمان سے ابھی نازل ہوئی ہو، یا تمہارا تعلق صرف یعقوب علیہ السلام سے یا ابراہیم علیہ السلام سے نہیں، بلکہ پیچھے سے جو جتنے بھی انبیاء چلے آ رہے ہیں گے، آدم علیہ السلام کے بعد سے جو نسل آ رہی ہے، اور پھر نوح علیہ السلام کے بعد خاص طور پہ کیوں کہا گیا، کیونکہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے بعد جتنی بھی ان کی بقیہ قوم تھی وہ سب تباہ و برباد ہو گئی تھی، اور ان کی ہی اولاد سے پھر آگے نسلیں چلیں، تو انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارا تعلق بھی وہیں سے چلا آ رہا ہے نوح علیہ السلام سے۔ انہو کان عبدا شکورا، یہاں نوح علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ انا کا لفظ جو ہے گا وہ ایک اسم ہے جو کہ اپنے آگے آنے والے دوسرے اسم کو نسب دیتا ہے، اور ہو جو اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن اٹیچ ہے۔ کانا فعل ماضی ہے، یکونو اس کا مضارع ہوتا ہے، یعنی تھا وہ۔ عبدن ایک بندہ، شکورا عبدن اور شکورا جو دونوں ہیں اسم ہیں، عبدن جو ہے حالت نصب ہے، کیوں ہے کیونکہ پیچھے انا جو آیا ہے نا اس کا ایفیکٹ اس پہ پڑائے گا، اور شکورا جو ہے یہ بھی حالت نصب ہے، یہ کیوں ہے کیونکہ عبدن اور شکورا جو ہے دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں، مرکب توصیفی، شکر گزار بندہ تھا۔ خاص طور پہ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور پھر ان کی بھی خاص کوالٹی بتائی گئی کہ وہ بہت زیادہ شکر گزار بندہ تھا، یعنی کتنی لمبی طویل عمر نوح علیہ السلام کو دی گئی، اور اتنی سخت سرکش قوم ان کو دی گئی کہ جو ایک جنریشن سے اگلی جنریشن سے اگلی جنریشن، یعنی کئی جنریشنز ان میں گزری جن کو نوح علیہ السلام دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن انہوں نے نہ مان کے دیا، بلکہ اپنے ہر جو جانے والا جو دادا یا بزرگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو بچا کے جاتے تھے، پوتوں کو سکھا کے جاتے تھے کہ دیکھو اس شخص کی بات ہرگز نہیں ماننا۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود نوح علیہ السلام اپنے مشن پہ ڈٹے رہے، دین کا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ انہیں بعض وقت اتنا زیادہ مارا جاتا تبلیغ کے کام کرتے کے دوران کہ سمجھا جاتا شاید یہ مر گئے، اور ان کو مردہ سمجھ کے ان کے گھر کے پاس پھینکا آتے یہ لوگ، لیکن وہ دوسرے دن دوبارہ کھڑے ہو جاتے دین کی تبلیغ کا کام کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سکھا رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے اصل میں شکر، یعنی اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے تمام ایٹیٹیوڈ سے شکر گزاری ظاہر کرنا، کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں، کچھ بھی مشکل آ جائیں، اپنے مشن سے نہیں ہٹنا۔ ایسا بندہ ہوتا ہے گا اللہ کے نزدیک عبدن شکورا، بہت زیادہ شکر کرنے والا، فعول کے وزن پہ آتا ہے یہ لفظ۔ آیت نمبر 4، وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَقَدَيْنَا اور ہم نے فیصلہ کر دیا یا ہم نے آگاہ کر دیا، قدینا یہ جو ہے بیچ میں فعل ماضی ہے، إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ طرف بنی اسرائیل کے، یعنی بنی اسرائیل کو، الہ کیا ہے حرف جر ہے، اور بنی اسرائیل کیا ہے، بنی اسرائیل ایک سمجھا وہ اسم ہے نا، تو حرف جر سے اسم اٹیچ ہوا تو یہ مرکب جاری بنا، لیکن مرکب جاری تو حالت مجرور میں ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں بنی اسرائیلی تو یہ الہ ہے، کیوں، اب یاد رکھیے اسرائیل جو ہے کون سا اسم ہے، غیر منصرف ہے، یعنی کہ جو غیر عرب نیم ہوتے ہیں گے اور ان کے آگے تنوین نہیں آتا ہے گا، تو اس میں جو حالت ہوتی ہیں گی وہ تیسری حالت بھی جو ہوتی ہے گی وہ زبر ہی رہتی ہے۔ فی الکتابی کتاب میں، یعنی کہ یہ فی بھی جو ہے حرف جر ہے اور مرکب جاری بن گیا یہاں پہ، لَتُفْسِدُنَّ فعل مضارع ہے، تفسدو، اور لام اور نون جو ہے یہ دو تاکید آ رہی ہیں گی، البتہ تم ضرور بضرور فساد کرو گے، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آگاہ کر دیا ہے کہ تمہیں زمین میں تم جو فساد مچاؤ گے،
اور آ رہے گا فی الارضی، فی ایک حرف جر ہے تو یہاں پہ ارد کے ساتھ لگ کے مرکب جاری بن گیا. مرتینی، مرتینی کا جو اسم ہے اور میم را اس کی روٹ ورڈ ہے گا، یعنی 2 بار. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 2 بار تم زمین میں فساد مچاؤ گے. ولا تعلن، یہ تعلن جو ہے نا فعل مضارع ہے، اور یہ لام اور نون جو ہے یہ دونوں اس میں تاکید آ رہے ہیں، 2 تاکید آ رہے ہیں. اور البتہ تم ضرور بضرور سرکشی کرو گے. علوًا، علوًا اسم ہے، اور کبیرن یہ بھی اسم ہے. 2 اسم مل کے کیا بن رہے ہیں، یہاں پہ مرکب توصیفی بن رہے ہیں کیونکہ دونوں کی آپ دیکھیں ساری پراپرٹیز جو ہیں گی سیم ہیں. تو علوًا سرکشی، کبیرن بہت بڑی. اچھا، عین لام واو جو ہے اس کا علوف کا مطلب بلندی سے ہوتا ہے، اور یہ یہاں پہ سرکشی آ رہے گا. تو دراصل یاد رکھیں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، مطلب وہ صفات، اور اگر اس کے اندر کوئی دوسرا انسان میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے نا تو اس کے لیے وہ ایک طرح سے نقص ہے اور برائی کی طرف جاتا ہے. جیسے کہ کبریائی جو ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور جو اس کی طرف آئے گا تو وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا، ختم کر دے گا. تو اسی طریقے سے علوف جو ہے نا یہ بلندی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 43 میں یہ صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آتی ہے گی کہ سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ ذات اور بہت بلند ہے اس سے جو تم کہتے ہو، اور وہ بہت بلندی پر ہے وہ ذات. تو اس لیے جہاں یہاں بنی اسرائیل کے لیے جب یہ لفظ آ رہا ہے نا تو یہ ان کی طرف سے ایک برائی کے طور پہ آ رہے گا کہ بہت سرکشی کریں گے زمین کے اندر 2 مرتبہ. اور اس حوالے سے علماء کرام اور اسکالرز و مفسرین کی ماضی کے حوالے سے 2 بڑے مقامات آتے ہیں کہ جہاں انہوں نے بہت زیادہ سرکشی کری زمین میں، اور ان کے اندر ایک فساد جو انہوں نے مچایا نا دراصل وہ دینی بگاڑ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پوری زمین میں بہت فساد مچایا اور انبیاء کو بھی قتل کرا، جس میں بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اور یہاں تک کہ رسول عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی انہوں نے جسارت کی. تو یہ تو وہ وقت تھا جو پاسٹ میں گزر چکا ہے گا. لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں گے ضروری نہیں کہ یہ ماضی ہی سے متعلق ہو. دراصل یہ جو 1400 سال جتنے بھی مفسرین وغیرہ آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے سامنے یہ یہود جو ہے ہمیشہ بہت بری طریقے سے پٹتے رہے عیسائیوں کے ہاتھوں، اور زمین میں بہت زیادہ دبا کے رکھے گئے. تو انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو، اس آیت کو ہمیشہ پاس سے یعنی کہ ماضی سے ہی جوڑا. لیکن آج کل کے جو حالات ہیں اپنے پچھلے 100 سال میں جو مصر میں اور جو سیریا میں اور دمشق وغیرہ میں جتنے بھی علماء کرام آئے ہیں تو ان میں سے کچھ کا یہ رائے ہے کہ ان کی ابھی دوبارہ بھی دنیا میں ایک سرکشی کا دور دوبارہ آ رہا ہے. یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک تو پہلی دفعہ جب بار کہا جا رہا ہے کہ جب یہ اتنا زیادہ سرکش ہوئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، یعنی کہ وہ رسول تھے اور رسولوں کی نصرت اور ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. حالانکہ انبیاء کو تو بہت ساروں کو انہوں نے قتل کیا، اور لیکن دوبارہ ان کی سرکشی اس حد تک بڑھ رہی ہے کہ اب کہا جاتا ہے کہ یہ دوبارہ علوف جو ہے ان کا یہ آج کے اس دور میں ہو رہا ہے، اور جس کی بات ان کا مزید جو ہے آیتوں میں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کس طریقے سے پھر یہ دوبارہ ختم بھی کیے جائیں گے. لیکن آپ اگر دیکھیں یہ لفظ علوف کا لفظ جو ہے نا یہ خاص طور پہ قرآن کریم میں فرعون کے لیے استعمال ہوا ہے. آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو ہے، اس سے پہلے ہم پچھلی آیتوں میں دیکھیں تو بنی اسرائیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو زندگی ہے اس میں ان کو 2 طرح کے انداز سے اذیتیں جھیلنی پڑی. ایک تو پہلے فرعون کا دور تھا جب فرعون نے ان کو ستایا اور انہوں نے فرعون کے سامنے حق کی تبلیغ کی دعوت دی، اور جو کچھ مشکلات آئیں وہ قرآن کریم میں ذکر ہے. اور دوسرا دور بنی اسرائیل جو ان کی اپنی قوم تھی، انہوں نے بھی انہیں بہت اذیتیں دیں. قرآن کریم میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ تم نے اپنے پیغمبر کو موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں.
تو یہ کس طرح کی ہٹ دھرم قوم تھی کہ جو اپنے پیغمبر کو، جس نے ان کو فرعون سے نجات دلائی، ان کو بھی تکلیفیں دیتی تھی، اذیت دیتی تھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو وکیبلری ان کے لیے استعمال کی ہے نا، آپ دیکھیں گے ویسی ہی وکیبلری، انہی طرح کے الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرعون کے لیے استعمال کیے ہیں کہ وہ فرعون بھی اسی قسم کی حرکتوں میں ملوث تھا، اور یہی سیم الفاظ ان کے لیے بھی استعمال ہوئے کہ اس نے اس قسم کی سرکشی کی۔ جیسے کہ ہم مثال لے لیتے ہیں قرآن کریم میں سے، یہ علوماً کبیرہ کی مثال ہے، تو آپ اس میں دیکھیں فرعون کے بارے میں آتا ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالًا فِي الْأَرْضِ، سورہ یونس میں، کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی۔ سورہ یونس میں نہیں، 3-4 جگہ، سورہ دخان میں بھی آتا ہے، کئی مقامات پہ آتا ہے کہ فرعون نے سرکشی کی، اور اس کے لیے آل کا لفظ ہی آتا ہے۔ اسی طریقے سے فرعون کے بارے میں آتا ہے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے تکبر کیا۔ تو ان کے بارے میں بھی سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ رسول بما لا تہوی انفسکم مستکبرتم، کہ رسول جب کبھی ان کو ایسی باتوں کی طرف بلاتا جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی تو یہ تکبر کرتے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں آتا ہے فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ، کہ فرعون نے منہ موڑ لیا۔ ان کے بارے میں سورہ بقرہ میں آتا ہے ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، کہ تم پھر اس کے بعد منہ موڑ گئے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں احکامات دیے اور تورات پہ عمل کرنے کے لیے کہا۔ اسی طرح فرعون کے بارے میں آتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کی طرف جاؤ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ طغا، طغیانی کی میں مبتلا ہو گیا گا۔ طغا کا لفظ آیا، تو ان کے لیے طاغوت کا لفظ آیا گا سورہ مائدہ میں کہ یہ ان کو بندر بنایا گیا اور ان کو خنزیر اور عبد الطاغوت کہا گیا۔ پھر اسی طرح سورہ نازعات میں آتا ہے فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، کہ فرعون نے جھٹلایا اور اس نے نافرمانی کی۔ ان کے بارے میں بھی کذبہ کا لفظ بہت آتا ہے قرآن کریم میں کہ کذبوا بآیاتنا، کہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے یہ۔ اور سورہ یونس میں فرعون کے بارے میں آتا ہے كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ تو ان کے بارے میں بھی سورہ بقرہ میں آتا ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کئی مقامات پہ آتا ہے کہ یہ زمین میں فساد کرتے ہیں یہ لوگ۔ اسی طریقے سے سورہ یونس کی آیت نمبر 85 میں موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں فرعون کے خلاف کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کہ اے میرے رب مجھے فتنہ نہ بنا ظالم قوم کے سامنے۔ ان کے بارے میں بھی ظالم قوم کے طور پہ تو کئی مرتبہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو آپ ان کو امیجن کریں کہ جس فرعون سے ان کو نجات دی گئی تھی، اسی کی کوالٹیز انہوں نے کس طریقے سے اختیار کر لی، اور زمین میں کتنا فساد مچایا اس دور میں کہ اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھی قتل کیا۔ اور یہ سب باتیں ہمیں کہاں پتہ چل رہی ہیں، کیسے پتہ چل رہی؟ قرآن کریم میں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قصے بیان کر رہے ہیں کہ وہ کوئی سٹوریز نہیں ہے کہ وہ ہمارا دل بہلانے کے لیے بتائی جا رہی ہیں، بلکہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی رکھتا ہے گا۔ تو ہمیں یہ سب چیزیں سبق سیکھنے کے لیے سکھائی گئی ہیں کہ ہم خود ان جیسے نہ بنیں، اور پھر ان کی ان صفات سے بھی سبق سیکھیں، کیونکہ اپنے دشمن کو پہچاننا، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک خود قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہوں کہ آپ تدبر کریں اور ڈھونڈ کے لائیں۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا فرعون اور بنی اسرائیل کے بارے میں نا، بالکل اسی طرح کی کوالٹیز، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان کے لیے استعمال کیے ہیں، اور وہی الفاظ ان دونوں کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ جی، شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے عزم کیا سب کو جہنم میں لے کے جانے کا، اور انسانی طور پہ سب سے بڑا شیطان جو انسان کی روپ میں تھا وہ دنیا میں فرعون، جس نے اپنے آپ کو کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ اور اجتماعی طور پہ اگر کوئی نظر آتی ہے فرعونیت کرتی ہوئی قوم تو وہ ہے بنی اسرائیل، جن کو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کہا ہے۔ اور آج دیکھیں جو زائنسٹ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو انہوں نے اسرائیل کہا ہے۔ تو آپ ضرور غور کیجئے گا جو شیطان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے قرآن کریم میں۔ انشاءاللہ ہم بنی اسرائیل کا مزید آگے اگلی آیتوں میں